بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، امید کرتی ہوں کہ آپ سب لوگ خیر و عافیت کے ساتھ ہوں گے۔ میری دعا ہے کہ پروردگار عالم بحق کے 14 معصومین علیہ السلام آپ سب کو اپنی حفظ و امان میں رکھے۔ تو چلتے ہیں ویڈیو کی جانب۔ مولا علی علیہ السلام کا قول سنا رہا ہوں۔ مولا فرماتے ہیں للانسان، قال علی بن ابی طالب علیہ السلام، للانسان فضیلتان، انسان کی دو فضیلتیں ہیں، العقل والمنطق، انسان کی دو فضیلتیں ہیں۔ تھوڑا بھائی بولیے گا، عقل اور منطق۔ العقل والمنطق، فبالعقل یستفید وبالمنطق یفید۔ مولا علی کا فرمان، انسان کی دو فضیلتیں ہیں، ایک عقل ہے اور ایک منطق ہے۔ عقل سے فائدہ لیا جاتا ہے اور منطق سے فائدہ پہنچایا جاتا ہے۔ یہ دو کام اگر کوئی کر رہا ہے تو وہ انسان ہے۔ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔ عقل کا کام ہے فائدہ حاصل کرنا، منطق کا کام ہے فائدہ پہنچانا۔ اچھا، عقل کا کام فائدہ، بولیے، عقل کا کام فائدہ لینا، یستفید فائدہ حاصل کرنا، استفادہ کرنا، فائدے کو حاصل کرنا، یہ عقل کا کام ہے۔ تو ہمارے ہاں فائدہ لینے والے عقل مندوں کی تعداد کم نہیں ہے۔ تھوڑی سی گردن ہلا دینا اگر کوئی بات بری لگے تو، بڑے فائدے لینے والے لوگ ہیں یہاں۔ تو کوئی بے وقوف بے عقل نظر ہی نہیں آ رہا، یعنی یہاں ہر دوسرا بندہ فائدہ لینے والا ہے۔ پھر فائدے کا بھی مطلب پتہ ہونا چاہیے کہ فائدہ کسے کہتے ہیں۔ اگر اپنا مفاد حاصل کرنا، اپنا فائدہ لینا، اپنا ہی بھلا کر لینا۔ ناظرین محترم، ویڈیو کا دوسرا حصہ دیکھنے سے پہلے ایک مختصر سا عمل سنتے جائیں جو کہ حاجات کے لیے انتہائی مجرب ہے اور دشمن کے شر سے بھی محفوظ رکھے گا۔ جیسا کہ آپ سب جانتے ہیں کہ ایام فاطمیہ چل رہے ہیں، تو اس 5 منٹ کے عمل کو مومنین اپنی زندگی کا حصہ بنا لیں تو کیا ہی بات ہے۔ اور اسم یہ ہے یا لطیفو، سکرین پر ظاہر ہو رہا ہوگا، اس کو لا تعداد پڑھنا ہے۔ تو آئیں چلتے ہیں ویڈیو کی جانب۔ یہ عقل ہے تو پھر تو تضاد ہو جائے گا، فساد ہو جائے گا، لڑائیاں ہو جائیں گی، جھگڑے اسی لیے تو ہیں کہ ہر شخص اپنے فائدے میں۔ ایک ہمارے بزرگ تھے، ہمارے سے مراد میرے رشتہ دار نہیں تھے، بزرگ تھے، ہمارے ساتھ حج پہ تھے، اور ہاں سید ہونے کے ناطے کہیں نہ کہیں سادات کا مل جاتا ہے سلسلہ۔ تو وہ بڑا حسین جملہ انہوں نے معراج بھائی فرمایا، فرمانے لگے کہ لوگوں کو دو چیزیں زیادہ نظر آتی ہیں، طے کیا جائے کہ فائدہ کسے کہتے ہیں۔ جب یہ معصوم نے بتا دیا کہ عقل کا کام فائدہ لینا ہے، تو پھر فائدہ بھی تو پتہ چلے کسے کہتے ہیں۔ مثلا ساری دنیا کہتی ہے بھائی بے دین لوگ نقصان میں رہتے ہیں، یہ تقوی پرہیزگاری والے لوگ یا اللہ والے لوگ دیکھو وہیں پڑے میں، جہاں تھے وہیں ہیں، آج تک ترقی نہیں کی انہوں نے۔ وہ ڈاکٹر صاحب 5 وقتہ نمازی ہیں، وہی پرانی جھگیوں جھونپڑیوں والے علاقے میں کلینک ہے، ہمیں دیکھو ہم بھی انہی کے ساتھ پڑے تھے، ہم تو یہاں لے آئے اپنا کام۔ یہی کام انجینئروں کا ہے، یہی کام ہم خطیبوں کا بھی ہے۔ ہاں کہ دیکھو کون کہاں سے کہاں پہنچ گیا، تم تو ابھی اسی جگہ پڑھ رہے ہو مجلس جی۔ ارے بھائی کہاں پڑھ رہے ہو، یہاں آ کے پڑھو، یہاں یہ ہے وہ ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ جو دیندار لوگ ہیں یہ نقصان میں ہیں، اور جو لاؤبالی ہو، جو صرف اپنا مطلب دیکھے، کیا کس چکر میں پڑے ہو مولانا، کن باتوں کو لے کر بیٹھ گئے ہو، پرانی باتیں، دیکھو آپ کا کیا فائدہ ہے، آپ اپنا مطلب دیکھیے، آپ اپنا فائدہ دیکھیے۔ لیکن قرآن تو کچھ اور کہہ رہا ہے۔ اچھا، ہم لوگوں کی مانیں یا اللہ کی؟ بول تو دیا آپ نے بھی، میں بھی یہی سمجھانا چاہ رہا ہوں، لیکن کتنا مشکل ہے یہ کام۔ لوگوں کی مانیں یا اللہ کی؟ ساری دنیا جو کہے اور اللہ کچھ اور کہے تو ہمیں تو وہ ماننا ہے نا جو اللہ کہہ رہا ہے۔ اگر آپ تھکے ہوئے نہیں ہیں تو ایک جملہ کہہ رہا ہوں، ساری دنیا کہتی رہے کہ ابو طالب نے کلمہ نہیں پڑھا، ہمیں تو قرآن سے پوچھنا ہے کہ ان کا ایمان کس درجے کا تھا۔ لہذا سورہ مبارکہ انفال
سورہ مبارکہ انفال کی 74ویں آیت میں اللہ نے حضرت ابو طالب کے ایمان کو بیان کیا ہے، اور کس درجے کا ایمان ہے ذرا آیت سنیے۔ والذین آووا ونصروا اولئک هم المؤمنون حقا، جنہوں نے میرے نبی کو پناہ دی، جنہوں نے میرے نبی کی مدد کی، وہی واقعی مومن ہے۔ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔ عقل کے بارے میں بات ہو رہی ہے، تو کیسے طے کریں کہ فائدہ کسے کہتے ہیں؟ توجہ چاہوں گا، تھوڑی سی سنگین بات کرنے جا رہا ہوں۔ جس نے مولا علی کے لشکر میں پھوٹ ڈلوا دی ہو، جس نے امام حسن کے لشکر میں یہ کر دیا ہو کہ پھر امام نے صلح کر لی، کتنا بڑا عقل مند ہوگا؟ دنیا کی منطق میں بات کر رہا ہوں، میں دنیا والوں کی زبان میں بات کر رہا ہوں۔ اتنا بڑا وجود مولا کائنات کا، معلوم ہوا کہ جی حکمین کا فیصلہ، حکمین کو ماننا پڑ گیا مولا کو، ٹھیک ہے جی حکمین جو فیصلہ کریں گے وہ میں مانوں گا، مالک اشتر واپس آ جاؤ یہ ورنہ مجھے مار دیں گے۔ رات کی تاریکی میں ڈھول بجایا جا رہا ہے، وہ یہ سمجھ رہے ہیں کہ خندق کھد رہی ہے جی۔ قرآن نیزوں پر لے آئے، ہم قرآن سے کیسے لڑیں؟ دیکھا آپ نے؟ یہ سوال میرے مولا امام جعفر صادق سے کسی نے کر لیا۔ مولا فرمائیے عقل کسے کہتے ہیں؟ تلک الفکرہ والعقل، کیا وہ جو کچھ ہوا وہ عقل ہے؟ میرے معصوم نے فرمایا تلک النکرہ التی شبیہۃ بالعقل لیست بالعقل، وہ جو کچھ ہوا وہ عقل نہیں، عقل کے مشابہ ایک چیز ہے جسے نکرہ کہا جاتا ہے، وہ عقل نہیں ہے۔ یعنی میں آپ خدا نخواستہ کوئی ایک دوسرے دو بھائیوں کے درمیان لڑائی کروا دے اور کہ صاحب میں نے دیکھو کتنا کام دکھا دیا، یہ عقل کہاں ہے؟ میرے مولا فرماتے ہیں لولا الدین، مولا علی کا جملہ، مولا علی کا فقرہ، حدیث مبارکہ، لولا الدین والتقیٰ لکنت ادہل عرب، اگر دین اور تقوی نہ ہوتا تو مجھ سے زیادہ کوئی چالیں نہیں جانتا۔ دین اور تقوی کے مطابق جو فیصلہ اور جو حکمت اپنائی جائے اسے عقل کہا جاتا ہے۔ جزاک اللہ خیرن کثیرہ۔ ناظرین محترم، امید ہے کہ آج کا یہ بیان جو کہ مولانا سید شہنشاہ حسین نقوی صاحب کا تھا آپ کو پسند آیا ہوگا، اور آج کا یہ ٹاپک عقل پر مبنی تھا۔ ماشاءاللہ آج کی یہ گفتگو انتہائی روحانیت سے بھرپور تھی۔ امید ہے کہ آج کا یہ بیان بھی آپ کو پسند آیا ہے، اور یہ ایک مختصر سا عمل جو کہ یا لطیفوں کا ہے جو کہ آپ نے لاتعداد کرنا ہے، پسند آیا ہے۔ ملتے ہیں کسی اگلے عمل اور بیان ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اپنا بہت سارا خیال رکھیں۔ اللہ حافظ۔